अस्सलाम वालेकुम मैं हूं सरदार खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने आज जो एक बड़ा बयान दिया है जनरल रिटायर्ड कर्नल जावेद बाजवा साहब के हक में और खुलकर सामने आए हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे और खासतौर पर बात ये भी करेंगे क्या 23 दिसंबर से पहले कोई बड़ा सरप्राइज पीडीएम की हुकूमत दे सकती है खान साहब को। और इमरान खान साहब से अभी अब से कुछ देर पहले मोहन इलाही साहब ने भी मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम अपने अतादी पीटीआई के साथ खड़े हैं। और इसी तरह जरदारी साहब ने भी अभी मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, न्यूज एंड नाइट के नाम से प्रोग्राम करती हैं, मशहूर मरूफ सितारत मुताज में अनिका मैडम ने हमें ज्वाइन किया। अनिका अंसार साहब ने, मैडम आपका बहुत शुक्रिया। इनके साथ हमारा साथ दे रही हैं पीटीआई से सनम जावेद खान साहिबा, उनको भी वेलकम करूंगा। अनिका साहिबा, कैसे देखती हैं चौधरी परवेज इलाही के आज के बयान को मैडम? Thank you very much firstly for having me in your show. आज जो परवेज इलाही साहब का बयान है ये उसके बाद आता है जब इमरान खान साहब की बिल्कुल राइट हैंड साइड पे बैठ के परवेज इलाही साहब तमाम जो कल की स्पीच थी खान साहब की वो सुन रहे थे और उसके अंदर उन्होंने अनाउंस भी किया कि अगले जुम्मे को वो असेंबलियां तहलील करने की बात करेंगे। लेकिन आप याद रखें कि पूरी कल की स्पीच के अंदर ये जो अनाउंसमेंट थी वो तो बिल्कुल आखिर के करीब हुई थी, लेकिन उससे पहले जो 1 घंटे की तकरीबन तवील तकरीर थी उसके अंदर ज्यादातर तनकीद का निशाना बाजवा साहब को बनाया जा रहा था और बड़े अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे परवेज इलाही साहब भी कल बिल्कुल उनके बाजू में बैठ बिल्कुल बाजू में बैठ के इमरान खान साहब के जब वो बाजवा साहब का नाम लेते थे और उनके ऊपर तनकीद करते थे तो वो अनकंफर्टेबल नजर आते थे। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इस्टेब्लिशमेंट या फिर किसी भी फौज के हवाले से कोई इस तरह की बात को परवेज इलाही साहब खान साहब की लाइक नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि एक तो वो बड़े अरसे से सियासतदान हैं, दूसरा उनको सियासत के दाव पेच आते हैं, तीसरा उन्हें मालूम है कि तमाम स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं, चौथा उन्हें ये भी मालूम है कि जब आपकी हुकूमत होती है और आप हुकूमत के वजीर आजम होते हैं तो आप फिर उस तमाम अपने दौर की जिम्मेदारी कंप्लीट उस पे नहीं लगा सकते कि किसी ने मेरे साथ ये किया या किसी की वजह से गड़बड़ हो गई या किसी की वजह से प्रॉब्लम आ गई। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना होती है और वो जो जिम्मेदारी लेना होती है वो अल्टीमेटली अभी उसका फुकदान मुझे नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे खान साहब सारी की सारी जिम्मेदारी बाजवा साहब पे डाल रहे हैं बहुत सारे मामलात की, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैं तो इस्लामाबाद में बैठ के तमाम चीजें और दोनों साइडों को ऑब्जर्व करती रही हूँ। जब गलती होती है तो दोनों की जिम्मेदारी होगी, यकीनन बाजवा साहब की भी हो सकती है, खान साहब की भी हो सकती है, क्योंकि ताली 2 हाथ से बचती है। इसीलिए आज भी परवेज इलाही साहब और इससे पहले भी, ये कोई नई बात नहीं है, परवेज इलाही साहब जब खान साहब बाजवा साहब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना होते हुए जब भी तनकीद करते रहे तो परवेज इलाही साहब ने उससे अगले दिन या उससे चंद दिनों बाद डिफेंड जरूर किया। आपको एक याद होगा इंटरव्यू बड़ा मशहूर मारूफ हुआ था परवेज इलाही साहब का, वो जो नैपियां चेंज करने वाली बात कर रहे थे खान साहब की। तो ऐसी सूरत हाल में उस टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि देखिए जब भी आप इस तरह के मामलात करते हैं कि आपको हुकूमत लेनी है और हुकूमत लेकर फिर आपने आगे मामलात को चलाना है और उसके बाद जब हुकूमत खत्म हो जाए तो आप किसी के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें तो ये तो सही नहीं है। हालांकि वो जिस किसी की आप बात कर रहे हैं वो किसी आपकी फुल ऑन सपोर्ट और बहुत ज्यादा वेहेमेंट सपोर्टर रहे, ये हम सबको मालूम है, खुली किताब की फॉर्म के अंदर ये चीज है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत उस टाइम की खान साहब की एक पेज पर ही थी। सनम जावेद साहिबा, आप कैसे देखती हैं, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है, जिस तरह निका साहिबा ने भी अपना तज़किया दिया है, आप किस तरह देखती? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? सनम, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे अब आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ, असम्बलियां तहलील करने में ताखीर की तो उस पर पीटीआई का अगला अमल क्या होगा?
جی دیکھیں میرا اس پہ اوپینین جو ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ہر بندے کی اپنی ایک پارٹی پالیسی ہوتی ہے. آپ پرویز الہی جو ہے ہمارے ایلائی ضرور ہے لیکن اپنی ان کی ایک پارٹی پالیسی ہے. تو آپ جیسے خان صاحب ان کے لیے اپنی پارٹی پالیسی نہیں چینج کر سکتے, اس طرح وہ بھی نہیں کر سکتے نا. اور پھر ہر بندے کا کسی دوسرے بندے سے تعلق ڈفرنٹ طرح کا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جو میرے لیے اچھا ہو وہ کسی دوسرے کے لیے اچھا نہ ہو, اور جو ان کے لیے اچھا ہو وہ مطلب جو میرے لیے اچھے ہوں ان کے لیے نہ ہو, جو ان کے لیے اچھے ہوں وہ میرے لیے نہ ہو. تو پرویز الہی صاحب کے ان سے تعلقات بہتر ہوں گے, ان کے ساتھ انہوں نے کچھ برا نہیں کیا ہوگا, تو وہ پھر خام خام میں تو نہیں نا ان کو بلیم کر سکتے. اور ویسے بھی وہ ایلائی ہیں, ان کا کام ہے خان صاحب کو وہاں پہ سپورٹ کرنا, جو وہ خان صاحب کو کر رہے ہیں, اور خان صاحب ان سے مطمئن ہے. خان صاحب کو وہ ریٹرن دے کے آ گئے. کسی کے سب سے بڑی بات یہی آپ کہتے ہیں کہ جی کیا میں آپ کو لکھ کر دے دوں, تو وہ تو سمری بھی لکھ کر دے آئے ہوئے ہیں نا. اور خان صاحب جب ان پہ بھروسہ کر رہے ہیں, اور مؤنس الہی بار بار ہر چھوٹی بات کے لیے زمان پاک جاتے ہیں اور خان صاحب کو بھروسہ دلوا کر آتے ہیں, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سارا پروپیگینڈا ہے کہ وہ جی سپورٹ نہیں کریں گے, یا انہوں نے یہ بیان دے دیا یا وہ بیان دے دیا, یہ کوئی اس کی کوئی تک نہیں بنتی ہے. کیونکہ یہ کوئی پی ڈی ایم تو نہیں ہے نا کہ جو اپنا منشور بھول گئے ہیں, جو اپنی پارٹیوں کے نام بھول گئے ہیں, اپنی ساری لڑائیاں کیسز بھول گئے ہیں اپنے کیس معاف کروانے کے لیے, اور سارے ایک دوسرے کی گود میں بیٹھ گئے ہیں اور بس ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. ان کی اپنی ایک الگ سے پارٹی ہے پرویز الہی صاحب کی, اور وہ اس کا الگ سے ایک منشور ہے, ان کی اپنی ایک پالیسی ہے, وہ اس کے حساب سے بات کرتے ہیں, اور خان صاحب اپنی پارٹی پالیسی کے حساب سے بات کرتے ہیں, اپنے مطابق بات کرتے ہیں. تو دونوں کا ایک ہونا ضروری بھی نہیں ہے کہ دونوں کی پالیسی سیم ہو. بس وہ ایلائی ہیں, ان کا فیصلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ضروری ہے. جو پرویز الہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو بار بار شک کرنا یا کوشچن کرنا, مجھے تو اس کی ریزن سمجھ نہیں آتی. انیکا میڈم, آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ جو ملاقاتیں ہوں گی لاہور کا اس وقت جو سیاسی پارا ہے وہ آئی ہے, وزیر اعظم صاحب سے آج چودھری شجاعت صاحب کی ملاقات ہوئی, اور یہ اندر کی خبر چل رہی ہے, ذرائع یہ خبریں بتا رہے ہیں کہ شجاعت صاحب نے یقین دہانی کی کہ جو کیو لیگ کے ارکان ہیں وہ اسمبلیاں تحلیل مطلب پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں ہونے دیں گے, مطلب کہ پی ڈی ایم جو اتحادی گورنمنٹ ہے اس کا ساتھ دیں گے. تو اس کو کیسا دیکھتی ہیں کہ جو ابھی زرداری صاحب بھی ملنے جا رہے ہیں شجاعت صاحب سے, تو یہ ساری جو ملاقاتیں ہوں گی کس طرف کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں ابھی بڑا وقت ہے, 7 دن سیاست کے اندر بہت ٹائم ہوتا ہے. اس کے اندر یقینی طور پہ کہنا کہ اتحادی ساتھ دیں گے, اتحادی ساتھ نہیں دیں گے, یہ بڑا ہی قبل از وقت اور بڑی امیچور اسٹریٹجی ہوگی کسی بھی سائڈ کی, خواہ وہ پی ڈی ایم ہو یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہو. یہ سیاست کے اندر, سیاست از اے نیم آف پاسبلٹیز. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سائڈ پہ تو بس وہی اسی سائڈ پر ہوگا, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. یس, ایک بات بڑی واضح طور پر سامنے ہے کہ پی ایم ایل کیو کے اندر 2 دھڑے چودھری شجاعت صاحب کا, پرویز الہی صاحب کا ہے, اور وہ دھڑے اس لیے موجود ہیں بیکاز ان کی اولادوں کو اپنی اپنی سیاست کے حوالے سے آگے چلنا ہے. سالک صاحب, مونس صاحب, ان لوگوں کی آپسی رفت بڑی کھل کر سامنے آ چکی ہے, ٹویٹس تک آ چکی ہے, یعنی اتنی پبلک ہو گئی ہے کہ یہ ذرائع والی خبروں تک رہی بھی نہیں ہے, اب تو ٹویٹر تک پہنچ گئی ہے. تو میرے خیال میں کسی بھی سائڈ کا یہ بڑے واضح طور پر کہہ دینا کہ جی ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے, یہ ہوگا. ہر سائڈ اپنی اپنی طرف سے بارگیننگ کر رہی ہے, اور بارگیننگ اس لیے کر رہے ہیں بیکاز ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم یہ بارگیننگ ہی ان کی زندگی, سیاسی زندگی کو دوام بخشے گی, اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی. سو 1 ہفتہ ہے, بہت بڑا ٹائم ہے. پہلے بھی نیگوشیشنز کی کوشش کی جاتی رہی صدر صاحب کی طرف سے, عارف الوی صاحب کی طرف سے, اور وہ کوششیں ناکام رہی, اسی لیے اناؤنسمنٹ ہو گئی. اب یہ 1 ہفتہ موجود ہے آپ کے پاس, اور 1 ہفتے کے ٹائم کے اندر کیا زرداری صاحب کا جو وہ پلڑا ہے وہ بھاری رہے گا یا خان صاحب کا پلڑا بھاری رہے گا, یہ آنے والا وقت بتائے گا. سو اسی لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کہ ہر چیز کو بڑا اسکروٹنی کے ساتھ دیکھا جائے. بلیک اینڈ وائٹ یہاں کچھ نہیں ہوتا, سارا کچھ گرے ہوتا ہے, اور اسکروٹنی کے ساتھ اس لیے دیکھنا ضروری ہے کیونکہ یہاں اسلام آباد پنڈی کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن این ٹائم پہ این موقع کے اوپر تبدیل ہو جایا کرتی ہیں. اور خان صاحب کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا تھا جب ان کی حکومت چلی گئی تھی, حالانکہ یہ ساری چیزیں دسمبر اور جنوری سے چل رہی تھی, اور دھچکا بھی اسی لیے لگا تھا بیکاز وہ جو پری ایمپشن کی بات ہو رہی تھی, یہ جو پہلے سے بتایا جا رہا تھا کہ یہ آثار نمودار ہو رہے ہیں, ان آثار کو دیکھیں, تو وہ آثار کو اگنور کیا جا رہا تھا. اسی لیے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ 1 ہفتے کے اندر بہت سارے داؤ پیچ اور تیور بدلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو, اور دونوں اطراف پر آئیں گے. اسی لیے یہ کہنا 1 ہفتے پہلے کہ جی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, یہ تو میرے خیال میں پاکستان کی سیاست میں اس موقع کے اوپر کہنا بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ دونوں کے لیے ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے لیے اس لیے ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے کہ اگر وہ آج کسی طریقے سے انتخابات کو یا اس حکومت کی
تحلیل ہونے کو ڈیلے نہیں کرتے تو ان کو ارلی انتخابات کرنے کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے. یہ پاسبلٹیز میں سے ہے. نہیں تو 22 ارب روپے ان کو پہلے ضمنی انتخابات پہ لگانے پڑیں گے اور اس کے بعد پھر الیکشن چند ماہ کے بعد آ جائیں گے. خان صاحب کے لیے اس لیے ہے بیکاز اس ٹائم پر دھڑا دھڑ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور ان کی حکومت بھی بار بار ویڈیوز اور آڈیوز لیک کرنے کی وہ ایک روش میں پڑی ہوئی ہے. اور جب آڈیوز لیک ہو رہی ہیں تو آبویسلی خان صاحب نے جو ایک پرسپشن ایک اور ایک پاپولیرٹی گین کی ہوئی ہے اس کو کسی بھی طریقے کا مائنس بھی وہ کسی طریقے سے 0.0001% بھی مائنس نہیں کرنا چاہتے اس کو. سو اسی لیے ان کے لیے بھی ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے. اسی لیے ظاہر ہے اپنے اپنے پتے ہر کوئی کھیلے گا, اپنی اپنی چال ہر کوئی چلے گا. یہ ہفتے کے اینڈ پہ پتہ چلے گا کہ کیا ایکسٹینشن ہوگی یا ڈیزولوشن ہوگی. بہت زبردست نکاح آپ نے بات کی ہے. صنم کیسے دیکھتی ہیں کہ خبریں یہ بھی چاہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو خان صاحب کا سخت بیانیہ ہے اس میں پی ٹی آئی میں بھی دراریں جو ہیں وہ پڑ سکتی ہیں, تو کیا سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی میں کوئی دراریں وغیرہ پڑ سکتی ہیں؟ دیکھیں ڈفرنس آف اوپینین تو ہر پارٹی میں ہوتا ہے نا. کوئی بھی پارٹی میں ہر کوئی تو ایک دوسرے کی بات سے اگری نہیں کرتا ہوتا نا. لوگوں کے اپنے اپنے اوپینین ہوتے ہیں. مگر مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب نے کوئی بہت ہی سخت قسم کا جو ہے سٹانس لیا ہوا ہے, کیونکہ وہ تو میرے خیال سے بہت دیر سے نام بھی نہیں لے رہے تھے. اب فائنلی جا کے انہوں نے 8 مہینے بعد تو نام لینے شروع کیے ہیں, حالانکہ ان کو نام بہت پہلے سے پتا تھے. تو اگر انہوں نے ابھی بھی نام نہیں لینے ہیں تو انہوں نے پھر کب نام لینے ہیں؟ تو اگر لوگوں کو اتنا ہی ڈر ہے اور اتنا ہی انہوں نے ڈر کے چلنا ہے تو پھر پاکستان میں تو سیاست کرنے کا کوئی حال نہیں ہے نا. پھر یہاں پہ تو وہ حال ہے کہ جتنا آپ ڈرتے جائیں گے اتنا لوگ آپ کو ڈرائیں گے. تو اگر آپ کو ڈر ڈر کے ہی سارا کچھ کرنا ہے تو پھر تو کوئی, اور پھر جب عوام آپ کے ساتھ پہلی دفعہ 70 سالوں میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ عوام اس طرح سے آپ کے ساتھ کھڑی ہے, تو اگر عوام اس طرح کھڑی ہے تو پھر آپ کو اتنا ڈر کے اور پیچھے سے کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر آپ فرنٹ پہ کھیلتے ہیں نا. تو فائنلی خان صاحب نے کرنا شروع کیا ہے کیونکہ ان کو لوگوں کی سپورٹ نظر آ رہی ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے لوگوں نے لوٹوں کا حال دیکھا ہے جو ان کے ساتھ کیا ہے لوگوں نے, عوام نے. تو اب نہیں مجھے لگتا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی پوری سیاست برباد کریں گے پیسوں کے لیے. زرداری صاحب کے پاس بہت پیسہ فالتو کا, وہ سندھ کا سارا پیسہ اسی کام کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے. سندھ پہ تو لگتے نہیں ہے. جو سندھ کے حالات ہیں بیچارے, وہاں لوگ سیلاب میں مر گئے ہیں, ٹھنڈ سے مر گئے ہیں, مچھروں کے کاٹنے سے مر گئے ہیں, کتے کے کاٹنے سے مر رہے ہیں. انہوں نے سندھ کا سارا پیسہ رکھا اس لیے ہوا ہے کہ وہ یا تو دبئی عیاشی کر سکیں یا تو پھر وہ یہاں پہ لوٹے خرید سکیں. تو وہ تو ان کاموں میں لگے ہی رہتے ہیں, وہ تو آ کے بیٹھے ہی رہتے ہیں پاؤں پکڑ کے لوگوں کے اور گھٹنے پکڑ کے لوگوں کے. پر لوٹوں کی جو حالت دیکھ لی ہے باقیوں نے, کل سے آگے لوگوں کو عقل ہونی چاہیے اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ نہیں کرنا. نیکا آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ آج وزیراعظم عمران خان صاحب سے, سابقہ وزیراعظم عمران خان صاحب سے جو ہے وہ سردار تنویر الیاس اور آزاد کشمیر وفد نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ سردار تنویر صاحب نے وفاق پر یہ الزام لگایا ہے کہ وفاق کی حکومت جو ہے وہ بریف کیس جو ہے وہ وہاں جمع کری اور جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے اس کو گرانے کے لیے جو کافی لابنگ ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی کوئی سیاسی تبدیلی آنے والی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں بات میرے لیے, ایک تو پہلے میں اس سے پہلے بات سن نہیں سکی جو بھی بات گفتگو آپ لوگوں کی ہو رہی تھی, لیکن ایک بڑی سادہ سی بات ہے. ایز اے جرنلسٹ اینڈ ایز اے جرنلسٹ ہو ہیز سین پاکستانی پالیٹکس فار مور دین اے ڈیکیڈ, میرے لیے یہ جو اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا اور وہ یہ سوچ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے, میرے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. میرے لیے اس ٹائم پر اولین ترجیح یہ ہے ایک صحافی کی حیثیت سے کہ مجھے دو سائیڈیں نظر آ رہی ہیں. ایک سائیڈ وہ ہے جہاں پاکستان کے معاشی حالات خراب, جہاں پاکستان کے سیلاب زدگان امداد کے طلبگار, جہاں کسی بھی طریقے سے کسی بھی فارم کے اندر پاکستان کے جو سرحدی معاملات ہیں, سیکیورٹی کے معاملات ہیں, ان کے اندر کشیدگی آ رہی ہے, جہاں ٹیررزم بھارت کی طرف سے انکریز کی جا رہی ہے, جہاں دالوں کی قیمتیں 600-700 روپے کلو پہ پہنچ گئی ہیں, اور جہاں آپ کو تیل, گیس اور انرجی سیکٹر کے اندر بھی قلت نظر آ رہی ہے. دوسری طرف مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ سیاستدانوں کو اپنی اناؤں سے زیادہ کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا. ایک طرف ارلی انتخابات کا واویلا مچا ہوا ہے تو دوسری طرف یہ شور مچا ہوا ہے کہ ہم نے انتخابات کرانے ہی نہیں ارلی. دونوں نے اپنی اپنی جگہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں, چاہے وہ کہا جائے کہ جی سافٹلی یا ہارڈ سٹینس لیا یا نہیں لیا. ٹو بی آنیسٹ یہ ساری چیزیں پاکستانی عوام یا پاکستانی ترقی کے لیے بالکل میٹر نہیں کرتی ہیں.
پاکستان کے لیے اس ٹائم پر یہ میٹر کرتا ہے کہ کیا ہمارے سیاستدان جس طرح مہاتیر محمد ملیشیا کے اندر آئے تھے, انہوں نے سب کو ملا کر چل کے آگے ملیشیا کی اکانومی کو ٹھیک کیا تھا, کیا اس طریقے سے کوئی کرنے کو تیار ہے, یا پھر ہم وہی والا حال کرنے لگے ہیں جو اس ٹائم پر لیبنن کے اندر ہو رہا ہے, اور وہاں کے لوگوں کو وہی صورتحال آ گئی. آپ 6.7 بلین ڈالر کے فورن ریزروز پر بیٹھے ہوئے ہیں, ایل سیز آپ کی بند ہے, میڈیسنز ادھر بند ہو جائیں گی, دالوں کی شپمنٹ آپ کی رکی ہوئی ہے. اور میں بالکل بھی کسی بھی طریقے سے صرف اس حکومت یا صرف پچھلی حکومت یا صرف اس سے پچھلی حکومت کو نہیں الزام دوں گی, میں یہ مورد الزام دوں گی ہمارے سیاسی سسٹم کو. اسی لیے کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کسی نے آ کے ہماری سپیس لے لی, تو معذرت کے ساتھ وہ جو جگہ ہوتی ہے نا, جو خالی جگہ پوری کی جاتی ہے, وہ سارے سیاستدان خود دیتے ہیں, جا جا کے پلیٹوں کے اندر مانگتے ہیں. اور اس بات کی تو میں خود وٹنس ہوں کہ کتنے سیاستدانوں نے جا کر کتنے لوگوں کو یہ ریکویسٹ کی یا تھرو کسی سورس کے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں ہماری باری بھی آنے دیں یا ہماری بات بھی سن لی جائے. پہلے تو سیاستدان یہ تہیا کر لیں کہ انہوں نے پاکستان کو چلانا ہے یا انہوں نے پاکستان کو چلوانا ہے. دوسرا یہ بھی تہیا کر لیں کہ یہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے یہ فار دا پیپل بائی دا پیپل آف دا پیپل ہوتی ہے, اس کا محور عوام ہوتی ہے. کیا آپ نے اپنے آپ کو محور بنانا ہے یا پھر آپ نے عوام کے بارے میں کچھ سوچنا ہے؟ یہاں چاہے عمران خان صاحب کی یا نواز شریف صاحب کی یا زرداری صاحب کی یا اختر مینگل صاحب کی یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی یا محمود اچکزئی صاحب کی, جس کی بھی بات سن لیں, ہم لوگوں کو ایز جرنلسٹ ایک اسٹرانگ اکانومی چاہیے. اور کیوں چاہیے؟ اسی لیے کیونکہ ہم لوگ پھر جو ہے وہ جرنلسٹک لیول کے اوپر, پبلک ڈپلومیسی کے لیول کے اوپر دوسرے ممالک سے جو ہے وہ کاؤنٹر لاجک کے ساتھ کاؤنٹر کر سکتے ہیں کسی بھی نیریٹو کو. ہم لوگ اپنے اگینسٹ اور پاکستان کے اگینسٹ پرسپشن بلڈ ہوتی ہوئی تو دیکھ رہے ہیں, لیکن ریالٹی سے کاؤنٹر کیوں نہیں کر سک رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہماری اکانومی ویک ہے اور جو پرسپشن بلڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کی اکانومی اسٹرانگ ہے. سو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم میرے خیال میں سیاسی کھچ کچ سے زیادہ سیاستدانوں کو ہمارے مسائل کی طرف دیکھ رہے ہونا چاہیے. ہر کسی پارٹی کے پاس کوئی نہ کوئی سولوشن ہونا چاہیے جو اپنے دور کے اندر آ کر وہ امپلیمنٹ کرے. اور میرے خیال میں تو آنیسٹلی اسپیکنگ پی ڈی ایم نے خان صاحب کے لیے بھی ایک بہت بڑا بلیسنگ ان ڈسگائز لے کر آئے, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر. خان صاحب کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری پاپولیرٹی ڈاؤن ہو گئی ہے کہ گلوبل اکانومی ڈاؤن ہے, اور پاکستان کی اکانومی آبویسلی گلوبل اکانومی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے, تو اس کے اندر تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. امپورٹ بیسڈ ہم کنٹری ہیں, ایکسپورٹ ہماری کوئی ہے نہیں, ایکسپورٹ ہماری رینگ رہی ہے اور امپورٹ ہماری بڑی چلی جا رہی ہے, چاہے لگژری گڈز ہو یا ریکوائرمنٹ کی چیزیں ہوں. یہاں آپ نے ایگریکلچرل سیکٹر کو مار کے رکھ دیا ہے اور آپ نے ساری جگہ پر ہاؤسنگ اسکیمز کھول دی ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاست کریں. کس پہ سیاست کریں؟ سیاست تو تب ہوگی جب پاکستان ہوگا, سیاست تو تب ہوگی جب پاکستان کے عوام اس قابل ہوں گے کہ وہ سوچ سکیں کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے. یہاں ایک عام آدمی کو پہلے 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ پڑا ہوتا تھا, اب تو 1 وقت کی روٹی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے. حالات خراب ہیں, ہر سیاسی جماعت اپنے اپنے دور کے لیے تیاری کرے, اکانومی کو صحیح کرے. اینڈ یہ جو اکانومی کو صرف ہم میک اپ کر دیتے ہیں نا, وہ والی چیز نہیں. ناؤ وی نیڈ اے پراپر فکس آف میکرو اینڈ مائکرو اکانومی, ان دونوں کو کنیکٹ کر کے ہم لوگوں کو سیدھا کرنا پڑے گا. تو یہ جو ہی سیز شی سیز ہے نا, ہماری سیاست کے اندر بھی اور ہمارے انفارچونیٹلی میڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے. اس سے بڑھ کے بہت سارے وہ کہتے ہیں مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. شاید ہم ان مشکلات کو بڑا ہی ہلکا اور بڑا ہی ٹھنڈے طریقے سے لے رہے ہیں, لیکن یہ اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات نہیں ہیں. تو اقتدار کی دوڑ سے زیادہ ہم لوگوں کو اس ٹائم پر پاکستان کی بقا کی دوڑ لڑنی چاہیے. اور جہاں تک ارلی انتخابات کی بات رہ گئی, تو سینئر رہنماؤں سے پاکستان تحریک انصاف کی میری بھی بات ہوئی ہے. عقل و فہم رکھنے والے لوگ ہیں, ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ شاید جو ہے معاملہ اتنی جلدی طے نہیں ہو پائے گا. وہ بھی الیکشن موڈ میں ہے, انتخابی موڈ میں ہے, اور انتخابات کے لیے اس ٹائم پر پاپولیرٹی کے اس لیول کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب کچھ عرصے بعد جنوری کے مڈ میں باقی جماعتیں بھی انتخابی موڈ میں آ جائیں گی. تو انتخابی موڈ میں جب سارے آ جائیں گے تو آپ اس سے زیادہ کیچڑ اچھلتا ہوا دیکھیں گے, اس سے زیادہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھیں گے. لیکن ایز آئی سیڈ بیفور, لفظی رسہ کشی پاکستان کے مسائل کو حل نہیں کرتی.
اچھا سنم یہ بتائیے گا، میری بھی سابقہ جو سیکرٹری ہیں نگران بنی گالا انعام اللہ خان صاحب سے میری بھی بات ہوئی تھی کل، انہوں نے تصدیق کی ہے آڈیو لیک کے حوالے سے جو بشرا بیگم کے ساتھ ان کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی ہے. باقی 11 سال آپ کے ہونے والے ہیں کے پی کے میں، وہاں کوئی عوام کو جو بنیادی ریلیف ہے، کوئی بھی پارٹی آتی ہے وہ عوام کو ریلیف کیوں نہیں دے پاتی؟ کوئی معیشت کو خان صاحب کے دور میں بھی مہنگائی تھی، موجودہ پی ڈی ایم کے دور میں زیادہ تھی چلیں، لیکن جو بھی حکومت آتی ہے عوام کو اس طرح ریلیف تو نہیں مل رہا، مطلب مہنگائی تو ہر دور میں ہی زیادہ ہو رہی ہے. تو اس پر آپ کی کیا جو ہے وہ حکمت عملی ہے، یا آپ لوگوں کا کیا پلان ہے کہ آپ لوگوں کو حکومت ملے گی تو آپ یہ سارے معاملات درست کر دیں گے اور معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، ملک بھی بہتر ہو جائے گا، ترقی ہو جائے گی، 1 کروڑ نوکریاں مل جائیں گی، 50 لاکھ گھر آ جائیں گے؟ تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جادو سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. 40-50 سال سے جس ملک کا سسٹم خراب ہوا ہوگا اور اتنی اندر تک خراب ہو گیا ہوگا کہ اس کو ٹھیک کرنے میں آپ کو سالوں لگ جائیں، تو اس میں آپ ایک دم سے تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا کہ 4 دن کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اپنی طرف سے کوشش تو ہوئی تھی 3.5 سال جو وفاق میں ملے تھے، کووڈ تھا، پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی تھی، اس کے باوجود بھی ملک ڈیفالٹ کی طرف تو نہیں جا رہا تھا نا، گروتھ ریٹ ہماری اچھی جا رہی تھی. اگر پراپر طریقے سے کام کرنے دیا گیا ہوتا تو ملک کے حالات بہتر ہوتے. تھوڑے سالوں کے جو قرضے لیے ہوئے اور اتارنے کا کسی کو پتا نہیں ہے، عوام رلتی جا رہی ہے، غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، امیروں کے لیے ساری سہولتیں ہیں صرف یہاں پہ. تو ان چیزوں کو اور اس سسٹم کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا نا. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ کیونکہ ایک گروپ کر لیتے ہیں، ان کی اپنی مونوپولی چلتی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جی کوئی کر ہی نہ سکے کہ غریب جو ہے تھوڑا بہتر ہو سکے. تو یہ تو جان بوجھ کر سسٹم ٹھیک نہیں ہونے دیتے نا. کوئی ایک بندہ جو کرنے کی کوشش کر رہا ہو، یہ سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس کو کسی طرح روکا جا سکے. تو جب تک یہ سیاست دانوں کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ جو جس کا کام ہے وہ وہی کام کرے. سیاست دانوں کا کام ہے سیاست کرنا، تو وہی سیاست کریں. خام خواہ کے لوگوں کو اپنا ابو بنا کر نہ بیٹھ جائیں. ایک بھی اس کے در پہ جا کے بیٹھ رہا ہے، دوسرا بھی اس کے گیٹ پہ جا کے بیٹھ رہا ہے کہ جی وہ آ کے مدد کر دیں. آپ لوگوں کا حق لوگوں کو دیں. جمہوریت میں لوگوں کا حق ہے نا اپنا لیڈر چننا یا حکومت چننا اپنی مرضی کی. آپ ان کو ووٹ کا حق ان کے دے، بجائے ان کے کہ آپ چور رستے ڈھونڈے، اس کی مدد مانگے اس کی مدد مانگے. آپ لوگوں کی مرضی کی حکومت بنائیں جس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہوں، وہ 4-5 سال پراپر طریقے سے چل سکے تاکہ ملک کا کوئی طرح سسٹم ٹھیک ہو جائے. جب ہر 3-3.5 سال میں آپ ایک حکومت بدلیں گے تو ملک کے طریقے کہاں سے ٹھیک ہونے ہیں؟ باہر دنیا بھی آپ پہ، اوورسیز بھی آپ پہ بھروسہ نہیں کرتے، وہ پیسے یہاں بیچتے ہی نہیں ہیں کیونکہ یہاں پیسے کی ویلیو کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے بیچ کے اپنے پیسے برباد کرنے ہیں. یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کے ملک میں. سیکیورٹی کے آپ کے حالات دیکھیں کیا ہو گئے ہیں. پھر سے سوات میں آپ کے دہشت گردی ہونے لگ گئی ہے، افغان بارڈر پہ آپ کی لڑائیاں چل رہی ہیں، انڈیا سے آپ کو الگ سے دھمکیاں مل رہی ہیں، کیونکہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کے کام میں گھسا ہے. جن کا کرنے والا کام ہے وہ کریں گے تو لوگوں کو بھی تھوڑا سکون آئے گا. اور تھوڑی جب ملک میں اتنی انسرٹنٹی رہے گی تو ملک کے حالات ٹھیک تو نہیں ہو سکیں گے نا. ابھی آپ پورٹ سے لہسن ادرک تک نہیں چھڑا پا رہے ہیں، آپ ڈالر نہیں سیٹ کر پا رہے ہیں، پیٹرول انٹرنیشنل سستا ہو گیا آپ پھر سستا نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ کر ہی نہیں سکتے، پیسے ہی نہیں ہیں آپ کے پاس. مطلب آپ نے 17 ارب سے آپ 6-7 ارب پہ آ گئے ہیں، تو اتنے پیسے اڑائے جا رہے ہیں، دورے پہ دورہ ہو رہا ہے باہر کا. ایسے ٹرپس چل رہے ہیں جیسے بہت ہی کوئی امیر ملک ہے، کوئی باہر سے کوئی ہیلپ بھی نہیں آ رہی ہے. تو اس میں جب عوام کے لیے کوئی ریلیف ہی نہیں آ رہا ہے تو پھر عوام نے مزید غریب ہی ہونا ہے نا. کوئی حالات بہتر تو ہونے سے رہے اور اپنی لڑائیاں ختم ہی ہوں گی جب آپس کی، تو پھر کسی نے کیسے حالات ٹھیک کرنے ہیں؟ سب کو اپنی اپنی پڑی رہے گی تو حالات ٹھیک تو نہیں نہ ہوتے. جی سنم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اس بیانیے سے جو ہے وہ پیچھے تو نہیں ہٹ رہے، وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں. تو اگر آئندہ دنوں میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ مطلب کیا آنے والے دنوں میں کس بیانیے پر؟ یہ جو ان کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ایک سخت بیانیہ وہ لے کر آگے چل رہے ہیں، تو اس سے اگر طریق انصاف میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں، یا جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیے، جی میں آپ کو یہی کہا، ابھی میں نے آپ سے یہی کہا کہ آپ جو سیاست دانوں کے کرنے کے کام ہے نا، وہ سیاست دان ہمت کریں اور وہ خود ہی کریں. وہ لوگوں کے منہ کی طرف دیکھنا بند کریں. اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار ہے ہی نہیں، ان کا کوئی کام ہے ہی نہیں، بنتا ہی نہیں ہے نا. ان کا کام ہے بارڈر سنبھالنا
उनको वही संभालने चाहिए। अभी जिस तरह मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है, सवात में अफगान बॉर्डर पे हमले हो रहे हैं, इंडिया आपको धमकियां दे रहा है, तो उनका काम है ये संभालना, मुल्क की सिक्योरिटी संभालना। सियासत में क्या चल रहा है क्या नहीं वो उनका काम ही नहीं है, उनका लेना देना ही नहीं है। तो सियासतदानों को चाहिए कि वो अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी आवाम पे भरोसा रखें, और जो आवाम के करने के फैसले हैं और जो सियासतदानों के करने के फैसले हैं वो उनको ही करने दें। इधर उधर लोगों के मुंह देखने के बजाय, उनसे मदद मांगने के बजाय, उनको बाप बनाने के बजाय खुद हिम्मत करें। खान साहब ने अब जो स्टांस लिया हुआ है वो बिल्कुल ठीक लिया हुआ है, और पहले लेना चाहिए था, और सब सियासतदानों को लेना चाहिए। अगर ये सब ये करना नहीं छोड़ेंगे, एक तो जो 70 साल के तौर तरीके चलते आ रहे हैं, ये 70 साल के आगे भी चलते रहेंगे, और इससे जैसे 70 साल में मुल्क का कुछ नहीं बना, आगे भी कुछ नहीं बनेगा। तो आपको इस मामले में बिल्कुल भी लचक दिखाने की जरूरत नहीं है। जिसका जो काम है, जो डिपार्टमेंट है, वो उसी तरफ ही रहे। उनको एक दूसरे के कामों में टांग अड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बनती ही नहीं है ना। अपना अपना काम करें, लोगों का हक है, ये जमहूरियत है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो लोगों का राइट है ये कि वो अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आए जिन पे वो भरोसा करते हो। तो ये फैसले आप आवाम को ही करने दें कि वो किसको लेके आना चाहती हैं, और जितनी जल्दी एक प्रॉपर हुकूमत आएगी जो 5 साल के लिए आएगी, जो लोगों को पता होगा कि आज नहीं गई और कल नहीं गई, तो उतनी जल्दी मुल्क के हालात बेहतर होंगे, क्योंकि लोग फिर ट्रस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे ना। अनिका साहब ने मुझे लास्ट में क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अनिका मैडम ये बताइएगा कि कोई भी पार्टी आती है वो आवाम का नहीं सोची, आपने बड़ी तफसील से अपना मौक़िफ़ भी दिया, तजिया भी दिया। ये बताइएगा कि आप नहीं समझती कि एक मजबूत मैशत के लिए एक स्टेबलाइज जो है वो मजबूत गवर्नमेंट का होना जरूरी है, तो आवाम को उनका हक मुकम्मल मिलना चाहिए कि जो भी आवाम जिसे भी मुंतखब करे, नून को करे, कोई भी पार्टी हो, किसी भी मुंतखब करे, उसको जो है वो इक़्तिदार संभालना चाहिए, 5 साल पूरे करने चाहिए, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल सही होना चाहिए। तो आप इसको कैसे देखें कि आवाम जिनको वोट देती है वही लोग इक़्तिदार में आते हैं, जिनको वोट देती है? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट का किसी को इक़्तिदार में लाने या ले जाने में कोई किरदार होना ही नहीं चाहिए। अब ये बात सामने आ गई कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी। अब कोई सियासतदान शिकायत ना करे कि न्यूट्रल रहें या न्यूट्रल ना रहें, चाहे वो पीडीएम की तरफ हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हो, अब कोई ये शिकायत ना करे। दूसरी बात आती है कि क्या 5 साल की हुकूमत पूरी करनी चाहिए मजबूत मईशत के लिए या नहीं। 5 साल की हुकूमत आपको दी जाती है, 5 साल की मईशत के अंदर आपने अपने लोगों को भी जोड़कर रखना होता है, और उसके साथ साथ आपने मईशत को भी संभालना होता है, हुकूमत को भी संभालना होता है, सब मामलात को सीधा करके चलना होता है। या तो आईन और कानून से आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो शिक है वो निकाल दीजिए, या फिर ये कि आप अपने लोगों को इतना बाइंड करके रखें आपस में। ये तो हॉर्स ट्रेडिंग तो वैसे ही नासूर है, ये तो इसको तो जो शिके जन्म देती हैं, ये जिस वजह से वो ये हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इसको तो खत्म करना ही करना चाहिए। लेकिन बाकी भी बहुत सारी वजूहात होती हैं दरारें पैदा होने की। अगली दफा देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फेस किया, जो म्यूजिक था वो फेस किया, यही चीजें ये सारी जमातें भी फेस करती रही हैं जो अभी इक़्तिदार के अंदर बैठी हुई हैं। हर किसी को पता है कि क्या गड़बड़ होती है, क्या नहीं होती है, और आपके अपने लोग और इत्तेहादी किस तरीके से जुड़ते हैं और किस तरीके से दूर होते हैं, और कौन कौन सी डिमांड्स होती हैं इत्तेहादियों की। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या ये हुकूमत कोई एक जमाती हुकूमत तो थी नहीं जो 2/3 मेजोरिटी से आई हो। ये वो जमातें हैं या ये वो हुकूमतें हैं जो कि इत्तेहादियों के बलबूते पर चल रही थी, और इत्तेहादियों के बलबूते पे आपको बहुत सारी गिव एंड टेक करनी पड़ती है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल। एक इत्तेहादी नाराज होता है तो दूसरा सही होता है, दूसरा सही होता है तो पहला नाराज हो जाता है। तो इसलिए ये वाला जो मैटर है, अब किसी भी जमात को अगर आना और अगर 5 साल मुकम्मल करने का इरादा करना है तो ये तहैया करना है कि 2/3 अक्सरियत से आए, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज आपके इत्तेहादी इधर उधर होते हैं तो आपकी जो नंबर गेम है वो ऑटोमेटिकली डाउन जाकर आपकी हुकूमत गिराने के काबिल हो जाते हैं अगले लोग। सो दैट इज वन केस। क्योंकि नेशनल असेंबली के अंदर भी ये वाली जो अभी हुकूमत आई है, इत्तेहादी हुकूमत, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जरूरत नहीं पड़ी थी, इनके पास इत्तेहादी काफी थे। सो इसीलिए जिस भी जमात को आना है वो 2/3 अक्सरियत की कोशिश करें। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम जो जमात 2/3 अक्सरियत पे आ सकती है वो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलैरिटी की बेसिस के ऊपर। दूसरी बात ये कि अगर ये कहा जाए कि 5 साल मुकम्मल करने चाहिए, 5 साल बिल्कुल मुकम्मल करने चाहिए, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कारकर्दगी।
اس طرح کہ آپ ایسی اپنی پرفارمنس دکھا رہے ہو کہ آپ کو کوئی ادھر ادھر کرنے کا کوئی انٹرونشن کی بیسس پہ نہیں, اسمبلی میں بھی کوئی ادھر ادھر کرنے کی ہمت بھی نہ کر سکے, آپ کے اپنے لوگ ادھر ادھر نہ ہو سکے. سو دیٹ از ون تھنگ. میری نظر میں خان صاحب کے جو حکومت کے اندر جو کمیونیکیشن کا فقدان ہوا اپنے ہی لوگوں سے, انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ناراض کیا. اگلی بار کے لیے خان صاحب سے آف کورس جرنلسٹ کی ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے, وہ بڑے سیکھے ہیں, پرانے معاملات سے سیکھے ہیں, اور اگلی بار کمیونیکیشن لائنز آف کمیونیکیشن نہ توڑنے کی بات بھی کی ہے. اور ابھی آپ بھی نوٹ کریں کہ باجوہ صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, لیکن اب وہ سٹنگ آرمی چیف کے اوپر تنقید کرنے والا معاملہ نہیں رہا. سو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, سیکھتے رہتا ہے بندہ, وہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک. لیکن 5 سال مکمل کرنے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر. نہیں تو لیجسلیٹرز اکٹھے ہوں, لیجسلیشن کریں کہ جس کی حکومت 5 سال آ گئی. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اکنامک سٹیبلٹی آپ کی صرف اور صرف 5 سال کی حکومت سے نہیں آیا کرتی ہے. نہیں تو یہاں 2 پچھلی 5 سال کی حکومتیں آئی ہیں, کتنی اکنامک سٹیبلٹی آ گئی ہے پاکستان کے اندر. ویئر ایز آپ برٹن میں دیکھیں تو بڑی حکومتیں چلی گئیں, 2 ہفتے 3 ہفتے 6 مہینے کی بیسس کے اوپر پرائم منسٹرز گئے ہیں ادھر, لیکن ان کی اکنامک سٹیبلٹی ادھر ادھر متزلزل نہیں ہوئی ہے. سو 5 سال مکمل کرنا اس بات کا کہ ضامن نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوگی. پاکستان کی اکانومی کی سٹیبلٹی اس بات میں اس کی ضمانت ہے کہ ہماری پالیسیز کے تسلسل ہو, اس بات میں اس کی ضمانت ہے کہ پاکستان کے سیاستدان باقی کسی چیز کے اوپر سیاست کر لیں, لیکن سیاست نہ کریں تو پاکستان کی اکانومی کے اوپر نہ کریں. اور وہ جو پلان ہم کسی زمانے میں ساؤتھ کوریا کو دیکھ کے بیٹھے تھے, اور وہ 5 سال کا پلان اپلائی کر کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. اب وہاں بڑی بڑی کمپنیز, بڑی بڑی ٹیک کمپنیز موجود ہیں, اور ہم کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ پلانز کو امپلیمنٹ کریں جو آپ نے فیوچر پلان کیا ہوتا ہے. اب 2027 کے اندر ریکوڈک سے پہلا سونے اور جو تانبے کی, سونے اور کاپر کی جو مائننگ ہے وہ نکلنی ہے. اب اس ٹائم تک ایک اور حکومت ہوگی. اس تسلسل کو, ترقی کے تسلسل کو نہ توڑے, کرپشن نہ کرے, چاہے وہ مورل کرپشن ہو, فائنینشیل کرپشن ہو, اور عوام کو نیشن بنانے کی کوشش کریں, ہجوم کی نہیں. تو آئی تھنک کہ 5 سال کی حکومت آٹومیٹکلی کسی کی بھی جھولی میں آئے گی. بہت شکریہ نیکا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. آپ نے بڑا زبردست تجزیہ بھی دیا, تفصیل سے بات چیت بھی کی ہے. لاسٹ کوسچن سنم جاوید صاحبہ, میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح بڑا تفصیل سے نیکا میڈم نے زبردست انہوں نے اپنا آرگومنٹ بھی دیا ہے, تجزیہ بھی دیا ہے. آپ کیسا دیکھتی ہیں کہ ملک میں اگر عام انتخابات, کیونکہ رمضان آنے والا ہے آگے مارچ میں, تو اگر مارچ میں رمضان شریف کا ایک مقدس مہینہ ہوتا ہے, تو اس کے بعد تو ویسے بھی 2-3 ماہ بعد پورے ملک کے اگر اکٹھے الیکشن ہو جائے, کیونکہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن اگر اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو ہم صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن کرا دیں گے, لیکن سندھ, بلوچستان, یہ جو 2 صوبے اور جو وفاق ہے یہ اپنی مدت پوری کر کے یہ الیکشن کی طرف جائے گا. تو اس کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ نہیں تو جب آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, تو پھر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ ابھی 2 مہینوں میں ایک الیکشن کرائیں گے, 4 مہینے میں آپ پھر ایک جنرل الیکشن کرائیں گے. تو یہ تو مطلب پریکٹیکل ہی نہیں ہے نا. یہ تو آپ کوئی بہت امیر ملک تو نہیں ہے جہاں آپ دوسرے مہینے ایک بڑا 2 صوبوں کے الیکشن الگ سے ہو جائیں گے, پھر پورے ملک کے الیکشن الگ سے ہوں گے. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ اس ملک میں جب بھی کوئی صحیح کام کرنے لگتا ہے نا, تو سارے ایک بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں, ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. ہر کوئی اس ملک میں کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ ایک بندہ کوئی اچھا پروجیکٹ شروع کر رہا ہے, یہ کام اچھا شروع کر رہا ہے, تو چلے فائدہ تو ملک کا ہی ہوگا نا. یہاں پہ لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ او اس کام پہ نیم پلیٹ تو اس کی لگ جائے گی, تو ہم کیسے پھر اپنے نمبر ٹانگیں گے. تو یہ لوگ خود بھی کچھ صحیح نہیں کرتے, اور جو کچھ کوئی صحیح کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں کرنے دیتے تاکہ اس کا نام نہ آ جائے اس چیز میں. تو جب تک یہ بلیک میلنگ بند نہیں ہوگی, یہ لوگوں کو خریدنے والا کام بند نہیں ہوگا, تو تب تک ملک میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. جب ایک حکومت کو پتا ہوگا کہ ہم نے 5 سال پورے پراپر کام کرنا ہے, اور کوئی بلیک میلنگ نہیں, لوگوں نے ہم سے ہی جواب مانگنا ہے. ہم کسی اور کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ او بھائی انہوں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا, انہوں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا, یہ بلیک میل کرتا تھا, وہ بلیک میل کرتا تھا. تو آپ کام بھی کریں گے. جب آپ کے پاس دینے کے لیے یہ ایکسکیوزز ہوتے ہیں نا کہ جی ہمیں تو ٹائم نہیں ملا, ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا, ہم یہ نہیں کر سکے, ہم وہ نہیں کر سکے, تب یہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ کو پورا آپ کا ٹائم ملا ہو اور آپ اس پہ بھی کچھ نہ ڈلیور کر سکے ہو, تو پھر آپ کم از کم کسی دوسرے کو بلیم نہیں کر سکتے, اور لوگوں کو بھی پتا ہو کہ
भाई हमने देख लिया, इनको ये किसी काबिल नहीं है। अभी जैसे इन दोनों पार्टियों को, इन दोनों खानदानों को लोगों ने 3-3 बारियां देकर देख ली है, तो 3-3 दफा हुकूमतों में आए हुए हैं, मगर मुल्क के कर्जे तो नहीं उतरे, मुल्क के हालात बेहतर तो नहीं हुए, ना अवाम के हालात बेहतर हुए हैं, जायदादें भी अवाम की तो नहीं बनी, इनकी अपनी बनी है जो बनी है। तो इनको लोगों ने देख लिया हुआ है, और ये भी देख लिया हुआ है कि जब खान साहब की हुकूमत आई है तो इन्होंने सारों ने गैंग बना के उनको तंग किया, और कोविड भी था, इंटरनेशनल महंगाई थी, इन्होंने प्रोपेगेंडे इतने किए, मार्चेस इतनी की, और फिर जिस तरह मीडिया को मैनेज बीबी ने किया हुआ था कि आप पैसा आप लगा दें, 2-6 किराए के आप टट्टू खरीद लें, और वो सारा दिन बैठ के टीवी में प्रोपेगेंडा करते रहे कि जी मुल्क में तो डूब गए, मर गए, और महंगाई बड़ी हो गई है। तो अब तो किसी को वो महंगाई नजर नहीं आ रही, अब तो कोई किसी को गरीब मरता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये प्रोपेगेंडा बंद करना पड़ेगा, ये लोगों को जो ना, हर किसी को अपना अपना काम ईमानदारी से करना पड़ेगा, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सियासतदान हो, क्योंकि अगर मुल्क रहेगा तो उसको लूट के खाओगे ना, अगर मुल्क ही नहीं रहेगा तो फिर सबकी अयाशियां बंद हो जाएंगी। तो अभी वो हालात आ गए कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, डिफॉल्ट करने वाला है, तो आप शर्म कर लें, अब लोगों की, आवाम की, मुल्क की फिक्र कर लें, फिर लूट के खा लेना, पहले एक बार मुल्क के हालात तो ठीक कर लो सारे। अभी तक इन लोगों के ये मसले खत्म नहीं हो रहे कि क्या बैकडोर और अंदर कमरों में छुप छुप के फैसले करने हैं और आवाम को बेवकूफ बनाना है सुबह से शाम तक। तो ये तरीके मुझे नहीं लगता अब आगे मजीद चलेंगे, आवाम बहुत तंग पड़ी हुई है। सनम, लास्ट को एक अपना पैगाम देना चाहे, खासतौर जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है उस हवाले से, और खासतौर पर ये जो खान साहब की जो ऑडियो लीक हुई है जिस पर फवाद साहब ने भी अपना रद्दमल दिया कि ये डीप फेक है, और जबकि जो सेक्रेटरी साहब हैं वो कह रहे हैं कि ये असल है और ये मेरी आवाज है और मुझे तस्वीरें खींचने की वजह से जो है बनी गाला से निकाला गया था। तो आप इस चीज को किस तरह देखते हैं कि जो ये नून लीग की तरफ से या जो मीडिया सेल की तरफ से जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ऑडियो लीक्स का, तो ये किरदार कशी जब तक मुस्तनद ऑडियो का फोरेंसिक ऑडिट ना हो जाए उसके बाद उसको मुस्तनद, मतलब कि इस तरह तो बहुत सारी ऑडियोज आएंगे, तो आप क्या समझते हैं उसको मुस्तनद कहा जा सकता है इस तरह की ऑडियोज लीक को? देखिए, उन सारों को तो पैसे इस चीज के मिलते हैं ना कि जैसे हम एक चीज निकालें, व्हाट्सएप पे ऑर्डर आ जाते हैं उन सबको के, उस पे बैठ के खूब शोर मचाओ, खूब उछलो, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, इसकी उनको क्या पड़ी है, उनको तो प्रोपेगेंडा करने का पैसा मिलता है तो वो उस पे कर देते हैं। अब चाहे उसमें किसी की फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, अब किसी की बीवी बेटी बहन पे इल्जाम लग रहा है, उनको कोई मसला नहीं है इससे, उनको जिस चीज के पैसे मिले वो काम करते हैं। मगर ये इस अवाम को इन चीजों से कोई मसला, उनको कोई इनका लेना देना नहीं है ना अवाम का। किसी की आपने कौन सी वीडियो बना के ले आए, ऑडियो बना के ले आए, अवाम भूखी मर रही है, अवाम को खाने को नहीं मिल रहा है। आप पेट्रोल के प्राइस आप देखें, 150-200 महंगा करके उसको 10 रुपए सस्ता किया है, गैस आगे कहते हैं उसकी किल्लत है, मतलब कोई गंदुम आटे की आगे किल्लत होने वाली है, दालें मिल नहीं रही हैं, दवाइयां मिल नहीं रही हैं, लहसुन अदरक पे फंसा हुआ है। अवाम को ये मसाइल इतने ज्यादा हैं, उनको अपने खाने पीने की तंगी पड़ी हुई है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, फैक्ट्री कारखाने सारे मिलने बंद हो रही हैं, मजदूर बेचारों की नौकरियां चली गई हैं, वो तो उनके घर के तो चूल्हे, वो तो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग होते हैं, उनके घर के तो चूल्हे बड़ी मुश्किल से चलते हैं। आप सारी मिलें फैक्ट्रियां बंद कर देंगे, उनके गुजारे किस तरह होने हैं? तो अवाम को अपनी खाने पीने की पड़ी है, मुल्क में खजाने में पैसा कोई नहीं है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। आप इतने सब खतरनाक हालातों में आप सिर्फ एक तोशा खाना ऑडियो वीडियो तो नहीं कर सकते ना। अब इन चीजों से आप अपनी जान तो नहीं छुड़ा सकते कि हमने 6-8 महीने में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इसलिए क्योंकि हम घड़ी ऑडियो कर रहे थे, हम घड़ी ऑडियो वीडियो कर रहे थे। तो ये बहुत ही बकवास टॉपिक है जिन पे वो अपना भी पैसा बर्बाद कर रहे हैं और मीडिया को पैसा खिलाकर पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। इससे उनको फायदा कोई नहीं होने वाला, क्योंकि अवाम को ये चीजें नजर आ गई है। अवाम पता नहीं 30-40 साल से यही हटकंडे देख रही है, इनके यही तरीका देख रही है इनके, कि पता नहीं कब से तस्वीरें फेंकना शुरू हुए, अब ऑडियो वीडियो पे आ गए हैं। तो ये हमने इतने सालों से देखे हुए हैं, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मुल्क की इकोनॉमी के हालात के क्या मसले पड़े हुए हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो हमारी तो बाहर जदादे नहीं है ना, हम कहाँ भाग कर जाएंगे? हमें तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की पड़ी हुई है कि हम ऑडियो वीडियो लेकर बैठ जाए रोज की। पता नहीं ये लोग क्या बेवकूफियों पे लगे हुए हैं। जबरदस्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम जावेद साहिबा आपका कीमती वक्त देने का। नाजरीन, प्रोग्राम सच की तलाश जो कि आज आखिरी दिन था हमारे प्रोग्राम का, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जल्दी। मैसेज देना चाहूंगा बेहद जर्नलिस्ट के, हम सबको जो है अवाम की ताकत जो भी
वोट से आए, अवामी ताकत से आए, उसको जो है सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुल्क में जो है अदम इस्तेकाम एक स्टेबलाइज गवर्नमेंट ही कर सकती है, जिसके पास अवामी मैंडेट हो, जिसके वो अवाम जिसको भी चाहे वो आए। इमरान खान साहब दोबारा आते हैं, ताकत के साथ आते हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगर वो ताकत के साथ ना आए तो वो गवर्नमेंट ही नहीं लेंगे, क्योंकि पहले भी वो बेइख्तियार से वज़ीर आज़म थे और उनके पास इख्तियारात वगैरह नहीं थे। अब ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि नेक्स्ट जुम्मे को जो है वो सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। 7 दिन है और अगले प्रोग्राम में हम जो करंट सिचुएशन होगी फिर हम उस पर बात करेंगे। अपने मेजबान सरदार लतीफ खान को प्रोग्राम सच की तलाश से इजाज़त दीजिए। इस नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।